السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، آج ہم افغانستان کے اندر موجود ایک جماعت جسے طالبان کہا جاتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور طالبان کی مختصر حالات بیان کرتے ہیں کہ طالبان کون ہیں اور کہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی، اس لیے کہ نئی نسل طالبان کی اس تحریک کو نہیں جانتے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ کس نے اس تحریک کو شروع کیا۔ ناظرین، افغانستان کی سب سے مؤثر جنگی و سیاسی قوت ہے، ان کو مختصراً طالبان کہا جاتا ہے۔ طالبان یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے علم حاصل کرنے والا، یعنی ودھارتی، اسٹوڈنٹ، یہ طالبان کا معنی ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ پشتون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روس کی افغانستان میں آمد کے بعد افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑتے رہے۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین 1994 میں ظہور پانے والی تحریک اسلامی طالبان کے نام سے چند طلبہ کا گروہ تھا جسے ملا محمد عمر نے قائم کیا اور انہی کی سربراہی میں بزور بازو افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی، جسے وہ اسلامی خلافت قرار دیتے تھے۔ تحریک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون رائگاں جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی طلبہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے بانی ملا محمد عمر ہی ہیں۔ اس تحریک کی ابتدائی دنوں کے حوالے سے تحریک کا آغاز کی داستان ملا محمد عمر نے 4 اپریل 1996 کو قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو سنائی تھی۔ وہ تحریک یہ ہے جس کو ملا محمد عمر خود سناتے ہیں کہ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلباء کے درمیان میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور طالب علم کو لیا اور وہاں سے ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ ہم سنگ حصار سے زنگاوات آ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولقان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلباء کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک دن انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے میں جا پہنچے جہاں 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے بات کی، آپ لوگ توکل کو محض ذہن سے نہ نکالیں۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اللہ کا دین پائمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدمعاش اور بدقماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ رہزنی اور لوٹ مار جاری ہے، ہر راستے پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا کہ ظلم و ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا،
اس انداز سے یا زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سے کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا، ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا نہیں۔ ہمیں پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام ایک دن یا ایک ہفتے کا نہیں اور نہ ایک مہینے یا ایک سال کا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلباء کو غیرت اور حوصلے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنی بے ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء سے یہ بھی کہا، اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ان 14 طلباء میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر جمعے کی رات یعنی جب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے آپ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعے کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ کام اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلباء کو انہی کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسے میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان طلباء سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلباء سے بھی ہم نے اسی انداز سے بات کی، بلکہ ان کے سامنے کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرایا کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلباء نے جو 5 یا 7 تھے اپنے نام میرے پاس لکھوائے اور میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پہلے مدرسے کے طلباء سب ایک ہی امت اور ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ دوسری امت کے، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل، ایسا بھی نہ تھا کہ یہ مرد تھے اور وہ عورتیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے۔ ابتدا ہی میں عجیب حکمت تھی کہ مجھے ایک زبردست آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہی نقطۂ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے، حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ صرف توکل کرنے والے افراد۔ میں نے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیے، اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا، لیکن وہ سب طلباء رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم نے اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے لیے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں مانگی، اس نے گاڑیاں فراہم کر دی۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے۔ کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ یہ تھی جسے ملا محمد عمر نے قندھار کے علماء کے سامنے، ایک بڑی طبقے کے سامنے بیان کیا تھا
کہ میں نے یہ کام کس طرح شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط آگے آئے گی۔